السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا تعارف۔ اللہ ہمارے معبود ہیں، اللہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کے ساتھ ہمیں کس طرح چلنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے چلیں، اس کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہو، اس کے ساتھ ہماری محبت کیسے ہو، یہ ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ چند سوالات ہیں جن کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتی چلوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہمارا معبود ہے، جسے ہم نے دیکھا نہیں ہے، صرف ہم نے سنا ہے، قرآن میں اس کا ذکر سنا ہے، نبی نے ہمیں بتایا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اللہ کی ذات کو۔ اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق کون سا ہونا چاہیے؟ ڈر کا تعلق ہونا چاہیے، محبت کا تعلق ہونا چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اللہ سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ ہم جن سے ڈرتے ہیں ان سے محبت کا درجہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے، اور جن سے ہماری محبت ہوتی ہے ان سے ہمارا ڈر کم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ محبت کرنی چاہیے یا اللہ سے ڈرنا چاہیے؟ پہلی بات یہ کہ اللہ رب العزت احکم الحاکمین ہیں، اور جو حاکم ہوتا ہے، جو سب سے بڑا ہوتا ہے، جس کو ہر طرح کا اختیار ہوتا ہے، جو سزا دینے پر قادر ہوتا ہے، جو مالک الملک ہوتا ہے، جو قائم اور دائم ہوتا ہے، اس سے ڈرنا چاہیے، بالکل ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتے ہیں وہ بھی کامیاب ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود سے ڈرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ذات سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، میرے غضب سے ڈرو۔ تو اللہ سے ڈرنے والے بھی کامیاب ہیں، بالکل ڈر بھی ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرنا چاہیے، اور محبت کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں، ڈرنے والے بھی کم ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ڈرنے والے زیادہ ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے بھی بہت کم ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر وقت اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا یہ ولیوں کا کام ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ پھر اللہ سے محبت کرنے والے اس سے بھی کم ہیں۔ محبت کیسے کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے؟ ہم ایسی ذات جس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، جس کو ہم نے سنا نہیں ہے، صرف ہم سن رہے ہیں کہ بھئی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا تعارف جو موجود ہے کہ اللہ وہ ہے، قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد۔ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ صمد ہے، اللہ وہ ہے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، جس کا کوئی ہم عصر نہیں ہے، جس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کی طرح کوئی ہے ہی نہیں۔ تو لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو انسان کے دلوں میں اٹھتے ہیں، انسان کے ذہن میں جاگتے ہیں۔ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا تصور ہوتا ہے۔ جیسے انسان کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کا چہرہ ذہن میں آتا ہے، اس کی باتیں یاد آتی ہیں، تو اس سے محبت ہوتی ہے۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کس طرح کی محبت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے؟ دنیا میں تو ہم کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب یہ اللہ سے فرمائش کی تھی کہ یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا کر اللہ نے اپنا دیدار ضرور کروایا ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی نے بھی انسان نے اللہ تعالیٰ کو دنیا میں نہیں دیکھا۔ ہماری دنیا کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے عاجز ہیں، لیکن اللہ رب العزت ہمیں قیامت میں، ہمیں آخرت میں، ہمیں جنت میں اپنا دیدار ضرور کروائیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو ضرور دیکھیں گے۔ ایک حدیث آتی ہے، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے خوبصورت ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کیسی ہوگی، اللہ تعالیٰ کیسے ہوں گے۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے جنت میں جو ہوگا، ایک دن جمعے کا دن ہوگا، جس دن تمام جنتیوں کو بلا کر اپنی زیارت کروائیں گے۔ اللہ رب العزت جنت میں اس میدان میں سب انسانوں کو جمع کریں گے، جس میدان کی جو گھاس ہوگی وہ سفید مخمل کی ہوگی۔ مخمل ہوتا ہے نا کپڑا، کتنا نرم ہوتا ہے، اس طرح مخمل کی گھاس ہوگی۔ سارا میدان گھاس سے بھرا ہوا ہوگا، لیکن اس میدان کے چاروں طرف دور دور تک درخت ہوں گے، اور اس کے قریب سے نہریں بہتی ہوں گی۔ جنت کی نہریں اس طرح بہتی ہیں جیسے ہماری دنیا میں نہریں اونی ہوتی ہیں، اونائی ہوتی ہے، پانی جو بہتا ہے جس سے نہر میں بندہ ڈوب بھی جاتے ہیں لوگ، لیکن جنت کی نہر اونی نہیں ہوتی، وہ زمین کے اوپر چلتی ہے، یہاں تک کہ جنتی اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لاٹھی سے اشارہ کرے گا کہ یہ نہر یہاں سے نکل کر یہاں نہیں بہے، اس طرف سے بہے، تو نہر اس طرف سے بہنا شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت جنت میں اس طرح وہ جو میدان ہوگا جس میں اپنی زیارت کروائیں گے، اس کے میدان کے تھوڑا سا دور چاروں طرف سے جہاں پر درخت ہوں گے، وہاں پر اس طرح کی نہریں بہتی ہوں گی۔
درختوں میں موجود جو اللہ رب العزت نے دنیا میں ساز و آواز کو جو ہے وہ حرام کیا ہوا ہے، لیکن درختوں میں سے جنت میں سے ساز آئیں گے، وہاں پر جو ہوا لگتی ہے اس ہوا میں خوشبو بستی ہوگی۔ پھر اس میدان میں اولین و آخرین جمع ہوں گے تاکہ اللہ کی زیارت کی جا سکے۔ اس میدان کی جو پہلی لائن ہوگی، یہ جو لائن وائز سیٹیں لگتی ہیں، اس طرح کرسیاں جو لگیں گی، تخت جو بچھیں گے وہ ان کے ہوں گے جو نبی ہوں گے، انبیاؤں کے بچھیں گے، انبیاء ہوں گے۔ پھر اس کے بعد درجے کے حساب سے لوگ بیٹھتے جائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اس میدان میں آپ کو اور مجھے، ہم سب کو اس میدان میں جمع کرے، تو ہم سب انشاءاللہ وہاں ہوں گے۔ پھر اللہ رب العزت اس میدان میں لوگوں کو جمع کرے گا۔ جب سب آ جائیں گے، بیٹھ جائیں گے اپنے درجے کے حساب سے، تو پھر ایک ہوا چلے گی دوبارہ۔ اس ہوا نے کیا کرنا ہے؟ ہر انسان کو معطر کرنا ہے، خوشبودار کر دینا ہے۔ سب انسانوں میں سے خوشبو آنے لگے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آئیں گے، لیکن نور کے پردوں کے پیچھے آئیں گے۔ 70,000 نور کے پردے ہوں گے انسانوں کے بیچ میں اور اللہ کے بیچ میں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے انسانوں، اے میرے امت، اے انسانوں، اے میری مخلوق، اے بنی نوح، کیا تم لوگ مجھ سے خوش ہو؟ تو ہم سب کہیں گے انشاءاللہ، ہم بھی ہوں گے اس میں، کہیں گے کہ یا اللہ ہم تیرے سے کیوں نہ خوش ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا تم راضی ہو؟ تو لوگ کہیں گے کیوں نہ آپ سے راضی ہوں، جنت میں تو ہم آ گئے ہیں، اے اللہ تیری مجلس میں تو ہم بیٹھیں، اور ہمیں راضی ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ اتنی تو نعمتیں ملی ہیں، جوانی ہمیشہ کی ملی، حسن ہمیشہ کا ملا، نعمتیں ہمیشہ کی ملی، موت کا کوئی ڈر نہیں، ہر طرح کی نعمت، ہر طرح کی خوشی، ہر طرح کی راحت، ہمیں کون سی چیزیں جو نہیں ملی ہم کیوں نہ تجھ سے راضی ہوں گے اللہ؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا آپ تم جمع ہوئے ہو تو اس مجلس میں تم کو کوئی اچھی چیز نہ سناؤں؟ تو جس طرح ہم مجلسوں میں جمع ہوتے ہیں تو ہم میوزک سنتے ہیں، ہم گانے سنتے ہیں، ہم کچہریاں کرتے ہیں، ہم ٹوٹکے، ہم اس طرح کے چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں جس سے کہ ہنسی مذاق ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی مجلسیں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا میں تم کو کوئی اچھی چیز نہ سناؤں؟ تو لوگ کہیں گے یا اللہ ضرور ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے داؤد علیہ السلام کو، اے داؤد آؤ اور قرآن میں سے کچھ میرے بنی آدم کو پڑھ کر سناؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام آئیں گے ممبر پر، آ کر قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ داؤد علیہ السلام کی آواز کے بارے میں بتاتی چلوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو ایسی آواز دی تھی کہ جب وہ قرات کیا کرتے تھے یا جب وہ پڑھتے تھے کچھ بھی، تو کیا ہوتا تھا کہ جو درخت ہوتے تھے وہ ہوا رک جاتی تھی، درخت کے پتے ٹھہر جاتے تھے، پہاڑ ان کے ساتھ بڑھنے لگتے تھے، پانی رک جاتا تھا اور پرندے ٹھہر جاتے تھے۔ اس طرح کی میٹھی آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی دنیا میں تھی، تو آخرت میں جنت میں ان کی آواز کا کیا حال ہوگا جب وہ اب قرات کریں گے قرآن پاک کی، تو ایک وجد سی طاری ہو جائے گی ہر انسان پر، مزہ اتنا آئے گا کہ بندہ مزے میں جھومتا رہے گا۔ 40,000 سال گزر جائیں گے اس مزے میں، مزہ ختم نہیں ہوگا۔ کیا تو ماحول ہوگا یا اللہ، کیا تو ماحول ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب اے بنی آدم، کیا میں تم کو اس سے زیادہ اچھی چیز نہ دوں، اس سے زیادہ اچھی چیز نہ سناؤں؟ تو لوگ کہیں گے یا اللہ اس سے زیادہ اچھا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں ہے، اس سے زیادہ اچھی آواز میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کی آواز سنو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر آئیں گے اور سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے۔ ایسا وجد طاری ہو جائے گا کہ داؤد علیہ السلام کی آواز ہی بھول جائیں گے لوگ اور جھومتے رہیں گے، مزے میں جھومتے رہیں گے۔ ایسا مزہ، ایسا سرور کہ 40,000 سال گزر جائیں گے، کوئی ہوش ہی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے بنی آدم، کیا میں تم کو اس سے زیادہ اچھی چیز نہ سناؤں؟ لوگ کہیں گے یا اللہ اس سے زیادہ اچھی چیز کیا ہوگی، اس سے بہتر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں خود تمہارا رب، اس سے زیادہ میں تم کو بتاؤں کہ کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے انسان، اے بنی نوح، اے بنی آدم، تم لوگ اپنے دلوں کو ٹھنڈا کرو میری رضا کے ساتھ، اور اپنے کانوں کو ٹھنڈا کرو میری آواز کے ساتھ، اور میں نور کے پردے ہٹاؤں، میری زیارت کرو، میرے دیدار کرو، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو میری زیارت کے ساتھ۔ یہ ہوگا اللہ کا دیدار جنت میں۔ اب سارے جنتی ہوں گے، نور کے پردے، حکم ہوگا فرشتوں کو کہ نور کے پردوں کو انسانوں کے اور اللہ کے درمیان سے ہٹا دو۔ اب فرشتے پردے کھینچ رہے ہیں اور لوگ یوں دیکھ رہے ہیں کہ کب اللہ کی زیارت ہوتی ہے، کب اللہ کی زیارت۔ 70,000 پردے جب پورے ہوں، اور جب پورے ہوں گے تو اللہ کی ذات آگے ہوگی۔ سبحان اللہ، کیا ماحول ہوگا، کیا ماحول ہوگا۔
جیسے ہی اللہ کی زیارت ہوگی وہ جو دور درخت ہوں گے وہ سارے کے سارے سجدے میں گر جائیں گے، پرندے بیٹھے ہوں گے وہ سجدے میں اللہ کے گر جائیں گے، نہر جو بہتی ہوگی اس کا پانی اچھل کر اللہ کو سجدہ کرے گا، انسان بے قرار ہو جائے گا، یا اللہ مجھے اجازت دے میں تجھے سجدہ کروں۔ دنیا میں تو بڑی بے خبری میں سجدے کے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو ایسا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو ایسا ہے، یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم تجھے سجدہ کریں۔ لوگ کہتے ہیں دنیا میں مولوی نماز پڑھتے ہیں، دنیا میں روزہ رکھتے ہیں اور قید و بند میں رہتے ہیں، جنت میں بھی ان کو یہی روزہ نماز ہوگا۔ نہیں نہیں بھائی، روزہ نماز دنیا میں ہے بس، ختم، مرتے ہی سارے کام ختم ہو گئے۔ اگر کامیاب ہے تو مرنے کے بعد عیش ہی عیش ہے، عیش ہی عیش ہے، جنت کے عیش جس کی کوئی فنا نہیں، جس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ کی زیارت ہوگی اور انسان مچل مچل جائے گا، یا اللہ مجھے سجدے کی اجازت دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، آج تم لوگوں پر کوئی سجدہ نہیں ہے، آج میں میزبان ہوں، تم لوگ میرے مہمان ہو، تمہیں کوئی سجدہ نہیں ہے، بس میری زیارت کرو اور اپنے دلوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو ٹھنڈا کرو اور مجھ سے خوش ہو جاؤ۔ اور جیسے ہی زیارت ختم ہوگی نور کے 70,000 پردے یوں دھڑا دھڑ 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 گرتے جائیں گے، جیسے ہی پردے گریں گے تو انسان ایک دم سے ہوش میں آئے گا کہ ہم نے کیا نعمت دیکھی، یا اللہ ہم پھر دوبارہ زیارت کرا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، آپ لوگ جاؤ اپنی جنتوں میں اور عیش و عشرت کرو اور ہر جمعے کے دن زیارت کے لیے آؤ، یہ میرا رب ہے۔ تو سوچو اسے رب سے محبت کرنی چاہیے نا، اسے رب سے محبت ہونی چاہیے، کسی محبت ہونی چاہیے کہ اس کے لیے دل تڑپے، اس کے لیے دل کھچے۔ ایسے کئی ولی گزرے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی عشق میں پاگل ہوئے۔ حضرت شبلی رحمانی فرماتے ہیں وہ اپنے سینے پر یوں ہاتھ مار کر کہتے تھے، ہائے اس دل کی بے قراری اس ذات کے لیے جو مجھے تو دیکھتا ہے لیکن میں اسے نہیں دیکھ پاتا۔ تو اللہ کی محبت، اللہ سے محبت کرنی چاہیے، پھر وہ ہر بندے کے اتنے قریب ہے کہ شہرک کے بھی قریب ہے۔ نحن اقرب من حبل الورید، ہم انسان کے حبل الورید یعنی اس شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو وہ ذات جو ہمارے اتنے قریب ہے اس سے محبت کرنی چاہیے، اس سے شدت سے محبت کرنی چاہیے، جو ہمارے دل کے حال کو جانتا ہے، جو ہمارے تڑپنے کو دیکھتا ہے، جو ہماری قدردانی کرتا ہے، جس سے کوئی بے وفائی کا ڈر نہیں ہے، جس سے کوئی جدائی کا ڈر نہیں ہے، جس کی محبت چھننے کا ڈر نہیں ہے، جس سے ناقدری کا ڈر نہیں ہے، جس کی بے خبری کا ڈر نہیں ہے۔ بے خبری ہوتی ہے نا، بندہ تو کسی کو چاہ رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی ہمیں چاہ رہا ہے، لیکن اللہ تو جانتا ہے، ہم ادھر چاہیں اللہ تعالیٰ ہمارا دل دھڑکے اللہ کے لیے، ہماری محبت کے لیے، وہ رب تو ہمارے دلوں میں بس رہا ہے، اسے کسی نہیں پتا کہ ایک بندہ مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ تو اللہ سے تو محبت کرنی چاہیے، محبت اللہ تعالیٰ کی حاوی ہونی چاہیے اللہ کے ڈر سے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں قیامت کے دن بندے سے، اے بندے، اے انسان، تجھے کس چیز نے غفلت میں ڈالا اپنے رب کی کریم ذات سے، کہ تو اپنے رب کی کریم ذات سے نافرمانی کرنے لگا، گناہ کرنے لگا۔ اسی میں اللہ کے سوال میں ہی جواب ہے کہ رب تو کریم ہے نا، تیری کریمی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا۔ جو محبت کرتے ہیں نا، جن سے محبت ہوتی ہے تو ان پر ہماری حجت بھی ہوتی ہے، ہم ان سے ایک طرح کا ڈر کا جو ایلیمنٹ ہے نا یہ کم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اللہ کی محبت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو، ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔